اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام بزرگوں، میری محترم ماؤں، پیاری پیاری بہنوں، بہادر، نہ بکنے والے، نہ جھکنے والے، ظلم و اذیتیں برداشت کر کے پھر بھی ثابت قدم رہنے والے، ڈٹے رہنے والے، جمے رہنے والے، کھڑے رہنے والے ثابت قدم ساتھیوں، خاص طور پر یوتھ جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، اسٹوڈنٹس، گرلز، بوائز، ٹین ایجرز، معصوم بچے، بچیوں، جن کے لیے میں کہتا ہوں ایک پپی ادھر ایک پپی ادھر، جو شعبجات ہیں ایم کیو ایم کے، ان کے ذمہ داران، ساتھیوں، پاکستان میں جتنے مظلوم، باشعور، پڑھے لکھے، عقل رکھنے والے، سوچ و فکر رکھنے والے، سچے عوام جو سچ کا ساتھ دینے والے ہوں، سچ کو سچ کہنے والے ہوں، ہاں ان کی زبان پنجابی ہو، بلوچی ہو، سندھی ہو، پختون ہو، بلوچ ہو، سندھی ہو، پختون ہو، پشتون ہو، ہزاروال ہو، سرائکی ہو، گلگتی ہو، ہزاروال ہو، کوئی بھی زبان ہو، کوئی بھی زبان بولنے والے ہوں، ایسے تو اردو قومی زبان ہے، لیکن ایک قوم ہے جسے مہاجر قوم کہا جاتا ہے، اس کی مدر ٹنگ ہے۔ میرے مہاجر بھائیوں، بہنوں، بزرگوں، سب کو السلام علیکم۔ گزشتہ ہفتے اتنے افسوسناک پے در پہ واقعات ہوئے جس سے دل کٹ کے رہ گیا۔ ایک جگہ افسوس، صدمہ، دکھ، دوسری طرف یہ کہ میں عرصہ دراز سے، کم از کم 10 سال ہو گئے، زیادہ، چیخ چیخ کر، چلا چلا کر، پکار پکار کر، پیار سے، محبت سے، اور جو میرے بس میں اس انداز سے میں نے سمجھانے کی، بتانے کی جو کوششیں کی، لیکن بہت سے لوگوں نے نہیں سمجھا۔ بہرحال میں اب تک 3 یوتھ سے جو میرا سلسلہ جاری ہے لیکچرز کا، اس کے 3 ایپیسوڈز، 3 پارٹس ہو چکے ہیں۔ ان حالات کے سبب وہ لیکچرز کا سلسلہ وقتی طور پر منقطع ہوا۔ آج 18 فروری 2017 ہے،
ہفتے کا دن ہے اور پاکستان میں اس وقت صبح کے 5:15 بج رہے ہیں اور لندن وقت کے مطابق اس وقت رات کے 1:15 ہو رہے ہیں. میں نے وقت کو غنیمت جانا اور سوچا کہ اگر آج کا دن بھی نکل گیا، رات بھی نکل گئی، تو یہ سلسلہ مزید اور طول نہ پکڑ جائے. وقفے کا جو سلسلہ منقطع ہوا ہے کہیں وہ اس میں اور اضافہ نہ ہو جائے، تو بہتر جانا. ساتھیوں سے مشورہ کیا، ساتھی جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچاتے ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے. ان ساتھیوں کو بھی آپ خراج تحسین پیش کیجئے جو اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور آپ تک پہنچانے کا اہتمام کرتے ہیں میرے لیکچرز کو. تو جناب آئیے ہسٹوریکل، فلاسفیکل اینڈ فیکچوئل teaching lectures part 4 یعنی آج چوتھا پارٹ ہے. میں ساتھیوں سے کہوں گا کہ کاغذ قلم لے لیں، خاص طور پہ اسٹوڈنٹس، یا اگر آپ ٹیپ کرنا چاہیں تو ٹیپ کر لیں. میری یہ آپ سے گزارش ہے کہ جب میرا لیکچر سنیں تو کمرے میں خاموشی ہونی چاہیے اور توجہ ساری لیکچر پر ہونی چاہیے. میں بہت محنت سے تحقیق کر کے یہ آپ کے لیے لیکچرز جو ہے تیار کر رہا ہوں اور آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ پاکستان کی اصل تاریخ، سچی تاریخ آپ تک پہنچے. کیونکہ پاکستان میں جو تاریخ پڑھائی جاتی ہے اس میں میجورٹی میں جھوٹ ہے، وہ تاریخ نہیں ہے. جو ہماری تاریخ سچی ہے اسے ہمیں بتانا چاہیے. میں آؤں گا اس بات پر بھی، لیکن جو سلسلہ ہمارا چل رہا ہے اس کو آگے بڑھاتا ہوں. دیکھیے، میں نے ابھی ابتدا میں کہا کہ کچھ افسوسناک پے در پہ حالات سانحات ایسے ہوئے کہ وقفہ آ گیا خطابات میں. یوس سے گفتگو میں وقفہ آ گیا، منقطع ہوا وقتی طور پر سلسلہ. آئیے میں آپ کو وجہ بتاتا ہوں. دیکھیے، یہی شہر کراچی، حیدرآباد، میرپور خاص، یہی صوبہ سندھ، یہی صوبہ پنجاب، یہی صوبہ بلوچستان، یہی صوبہ سرحد اور فاٹا کے ایریاز، یہی گلگت بلتستان، ہزاروال، اور میرے لیکچرز جاری ہیں، میری تقاریر جاری ہیں، اور میں اپنی تقاریر میں بار بار چلا کر کہہ رہا ہوں، اے محب وطن پاکستانیوں، پاکستان میں
طالبانائزیشن تیزی سے پھیل رہی ہے اور وہ صرف فاٹا کے علاقوں میں نہیں بلکہ پورے ملک میں پھیل چکی ہے۔ ایک دفعہ ISI کے ایک سابق سربراہ بریفنگ دے رہے تھے کلوز ڈور، انہوں نے طالبانائزیشن کا ذکر کرتے ہوئے بتایا پنجابی طالبان جو فاٹا کے طالبان سے بھی زیادہ خطرناک ہیں، وہ جنوبی پنجاب میں زبردست ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں۔ حکومت پنجاب کی ظاہری اور خفیہ سپورٹ انہیں حاصل ہے، حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کی عسکری قوت کی جو ایک طاقتور ایجنسی ہے ISI کی سپورٹ ان جہادی آؤٹ فٹس کو، ان جہادی تنظیموں کو بنانے، ٹریننگ دینے، پیسہ دینے اور انہیں جہاد پر دائیں بائیں بھیجنے میں اپنا بہت اہم کردار ادا کرتی رہی ہے، جس پر مجھ پہ الزامات لگائے گئے کہ یہ مقدس اداروں پر الزام لگا رہا ہے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ سب سے مقدس اس وقت ہمارے پاس کعبۃ اللہ ہے، قرآن مجید ہے، اللہ کی کتاب، روضہ رسول ہے، بزرگان دین کے مزارات ہیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کے مزارات ہیں، اہل بیت کے مزارات ہیں، ان کی درگاہیں ہیں۔ اگر میں کعبۃ اللہ شریف پر جو غلاف ہوتا ہے اگر دیکھوں گا کہ اس پر غلاف پر گندگی لگی ہوئی ہے، کسی بھی وجہ سے کسی نے لگائی یا کسی طرح سے لگ گئی، تو میں اس کی اگر نشاندہی کروں تو یہ کہا جائے گا کہ میں مقدس کعبے کی بے حرمتی کر رہا ہوں۔ میرے بتانے کا مقصد سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ مقدس مقام اللہ کا گھر ہے، اس پر غلاف میں غلاظت لگ گئی ہے، لہذا اسے صاف کیجئے، اس کا کپڑا بدل دیجئے، تاکہ مقدس چیز میں گندگی، غلاظت اس کے قریب نہ آ سکے۔ میرا یہی ارادہ تھا کہ پاکستان کی سب سے مضبوط، بلکہ دنیا کی سب سے مضبوط میں کہوں گا باصلاحیت ISI، اس میں بدقسمتی سے کھن لگ گیا، کچھ افراد بیرونی اعلیٰ طاقتوں کے ایجنٹس بن گئے اور انہوں نے
اپنے مفادات کے سودے کیے، ملک کے مفاد کو بیچا، اور طالبان جیسی تنظیموں کو فوج کے دیگر لوگوں کو سمجھانے اور اپنی طرف ملانے کے لیے کہ یہ جو پراکسیز جہادی تنظیمیں ہم بنا رہے ہیں یہ ہمارے کام آئیں گی وقت پر. یہ کسی ملک سے اگر ہمارا جھگڑا ہوتا ہے تو یہ کام آئیں گی. جیسے کہ سابقہ مشرقی پاکستان میں ہم نے جماعت اسلامی کی، جس کے ناظم غلام اعظم تھے، ان کی سربراہی میں اسلامی جمعیت طلبہ کی الشمس، البدر، عوامی لیگ کے خلاف، بنگالیوں کے خلاف جو اپنا حق مانگ رہے تھے، ان کے قتل عام کے لیے، ان کے انٹلیکچوئلز کے قتل عام کے لیے بڑے بڑے پڑھے لکھے عالموں کو قتل کرنے کے لیے بنائے تھے. تو وہ مارتے بھی رہے، مرتے بھی رہے، لیکن جب اصل لڑائی کا وقت آیا تو دیکھیے ہم نے پوری فوج کو بچا لیا اور سرنڈر کر کے ہم تو بچ گئے، اور باقی الشمس، البدر کا ساتھ دینے والے اور جو مہاجر ساتھ دینے والے فوج کے تھے ان کو آج کے دن تک 1971 16 دسمبر 1971 1971 16 دسمبر 1971 سے لے کر آج تک ایسٹ پاکستان فارمر موجودہ بنگلہ دیش میں ریڈ کراس کے 66 کیمپوں میں بھکاریوں سے بدتر زندگی گزارنے پر چھوڑ آئے ہیں. ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے. ہتھیار ڈالنے والی فوج واپس آ گئی. پاکستان میں یہ کھری اور سچی باتیں کوئی کرتا نہیں میرے علاوہ. بدقسمتی سے قلم فروشوں کی اکثریت نے قلم کی حرمت کے سودے کر لیے ہیں، اور جنہوں نے نہیں کیے وہ بلاگرز کی صورت میں ہو، رائٹرز کی صورت میں ہو، یا اینکر پرسنز کی صورت میں ہو، انہیں گولیوں کا نشانہ بنایا گیا. کبھی ان کی گاڑی کو آگ لگائی گئی، کبھی ان کی گاڑیوں پہ فائرنگ کی گئی، کبھی ان کو کڈنیپ کر کے انہیں شہید کیا گیا. ابھی 5 بلاگرز غائب ہوئے 21 دن تک. انہیں تو یہ کڈنیپرز کو پکڑ نہیں سکے کہ کس نے بلاگرز کو کڈنیپ کیا تھا، اور یہ چلے ہیں لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر بم پھوڑنے والے، دھماکہ کرنے والوں کو. لاہور میں دھماکہ کر کے معصوم شہریوں کو، پنجابیوں کو، ماں بہن بیٹیوں کو، بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو شہید کرنے والوں کے قاتلوں کو پکڑنے چلے ہیں. پہلے 5 بلاگرز کے تو پکڑ کے دکھا دیجئے کہ 21 دن تک کس نے غائب کیا. ISI موجود ہے، MI موجود ہے. تو کراچی میں آپ یقین کیجئے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، خدا کی قسم آپ بھی گواہی دیں گے. جب میں نے کہا طالبانائزیشن ہو رہی ہے، اور جب میں نے کہا کراچی میں طالبانائزیشن بہت بڑھ گئی ہے، اور کراچی
کراچی کی طالبانائزیشن ہو رہی ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے، طالبانائزیشن ہو رہی ہے، نئے نئے مدرسے بن رہے ہیں، ہزاروں مدرسے بن گئے کراچی میں جہادی. تو اپنوں نے مذاق اڑایا، غیر تو غیر تھے ہی. حتیٰ کہ حکومت سندھ کے چیف منسٹر قائم علی شاہ صاحب نے کہا کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی. خدا کی قسم سندھ کے وڈیرا جاگیردار وزراء نے کہا الطاف حسین دھوکہ دے رہا ہے، قوم کو ڈرا رہا ہے، دھمکا رہا ہے، کراچی میں کوئی طالبانائزیشن نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی بظاہر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف رہی ہے، لیکن بھٹو صاحب جو شہید بھٹو ہیں جنہیں پھانسی دی گئی، ان کے دور میں بھی ایسے ایسے کام بھٹو سے کروائے جو بھٹو صاحب کرنا نہیں چاہتے تھے. اس کے باوجود بھی انہیں پھانسی دے دی گئی. اس کے بعد تو پوری پیپلز پارٹی 2 منٹ دیر نہیں کرتی اسٹیبلشمنٹ کے آگے سر جھکانے میں. میری بہت مخالفت کی، مہاجروں نے مخالفت کی. ڈیفنس کلفٹن کے ڈی اے اسکیم بہادر آباد سوسائٹی کے پڑھے لکھے لوگوں نے، نازم آباد گلشن اقبال کے پڑھے لکھے اور رچ کلاس ایلیٹ کلاس کے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا کہ الطاف حسین چورن بیچ رہا ہے طالبان کا. الطاف حسین بلا وجہ کی باتیں کر رہا ہے. کل جب لال شہباز قلندر 7 شریف میں شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ کے مزار پر دھماکے ہوئے تو کل ہی رات کو منگو پیر پہ دہشت گرد رینجرز نے دریافت کر لیے. 2013 سے آپریشن ضرب عزم جاری ہے اور تلاش کل ہو رہی ہے. ایک اور جگہ ہے سندھ میں گھر پاٹک کے قریب اکھوڑ، پتہ نہیں کیا ہے وہ، میں اس کا پروناؤنسیشن نہیں جان رہا. وہاں پہ کہا کہ رینجرز پر حملہ کر دیا 1 گھنٹے کے اندر. اور آج سوراب گوٹ میں تو اس طرح 27 رہنما مختلف کالعدم جماعتوں کے امیر کراچی کے مارے گئے. یہ اچانک رینجرز والوں کو مل گئے. اتنے سالوں سے کیوں نہیں ملے؟ یہ اچانک کیسے مل گئے؟ اب مجھ پر تنقید کرنے والے ذرا اپنے گریبانوں میں جھانکے، اور اگر ان کا ضمیر زندہ ہے تو کھل کے کہیں کہ الطاف حسین سچ کہتا تھا. ہم عقل کے اندھے تھے، تعلیم کے باوجود ہم نہیں سمجھ پاتے تھے. اس لیے کہ الطاف حسین ہماری ایلیٹ کلاس سے تعلق نہیں رکھتا تھا. ہم عمران خان کی بات سمجھ لیتے ہیں کہ وہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے، لیکن الطاف حسین کوئی منی گالا پتہ نہیں کیا، وہ کیا ہے، یہ کون سا جس جگہ اس کا گھر ہے عمران خان کا، کئی 100 ایکڑ کی زمین نہیں رکھتا، محل نہیں رکھتا. بہرحال مجھے بہت افسوس تھا ہے، اور یہ تو ایسا ہے کہ نکلنے والا نہیں ہے جنہوں نے میرا مذاق اڑایا. آج دنیا دیکھ لے کہ کہ طالبانائزیشن کتنی ہو رہی ہے. اب بھی قوم کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے کہ افغانستان افغانستان افغانستان. میاں گھر کو صحیح کرو، تمہارے
کے گھر میں بیٹھے ہیں. میرے بھائیوں، بزرگوں، ماں بہنوں، میرا لہجہ تلخ ہے کیونکہ مجھے بہت افسوس ہے. بے گناہ مارے گئے، بچے مارے گئے، عورتیں ماری گئیں، معصوم لوگ مارے گئے، وزارات کی بے حرمتی ہوئی کراچی میں اور لاہور میں، بے گناہ لوگ مارے گئے. میں نے کہا القاعدہ پھیل رہی ہے، طالبان پھیل رہے ہیں، لشکر جنگی، سپاہی صحابہ، جیش محمد، جماعت الدعوہ اور داعش، آئیسس، داعش بھی کراچی میں پھیلنے لگی ہے. کہا جھوٹ ہے، جھوٹ ہے. کل داعش والوں نے ذمہ داری قبول کی ہے جناب، جماعت الاحرار والوں نے ذمہ داری قبول کی ہے، اور یہ سب شاخیں ہیں سپاہی صحابہ کی، لشکر جنگی کی، جو ایران ریولوشن کے بعد ISI نے امریکہ کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے پاکستان میں شیعوں کے خلاف بنائی تھی، ان کی کلنگز کے لیے بنائی تھی. آئیے اب آگے چلتے ہیں. اب تو عقل کے ناخن لے لیجیے. میری آواز پہ اب آپ کو پتہ لگا پابندی کیوں لگی ہے، میری تصویر دکھانے پہ پابندی کیوں لگی ہے. میں 26 سال سے جلا وطن رہ کر آج بھی اللہ کا کرم ہے کئی گروپ بنا دیے ہیں. 3 سال 2013 سے 2017 یعنی آج کے دن تک رینجرز، اس کے بریگیڈیئرز، کیپٹن، میجر، کرنل، وہ لگے ہوئے ہیں. MQM کے کارکنوں کے ماں باپ کے پاس جاتے ہیں، انہیں دھمکاتے ہیں، گرفتار کر کے کارکنوں کو زدوکوب کر کے ان سے کہتے ہیں شامل ہو جاؤ، PIB ٹولے میں جاؤ. یا جو کرمنلز کا ہم نے گروپ بنایا ہے الگ کمالو ٹولہ، چوروں ڈاکوؤں کا، لینڈ گریبرز کا، ان میں شامل ہو جاؤ. اور دوسری طرف ڈاکٹر، پروفیسر، دانشوروں کو، بڑے بڑے ماہرین، IT کے ماہرین کو، ان کو گرفتار کیا جا رہا ہے جھوٹے مقدمات میں. کہتے ہیں کہ ہم کوئی پناہ نہیں دے رہے. آپ پناہ نہیں دے رہے تو کسی آنکھوں میں دھول جھونکیں گے. اسامہ بن لادن کیا میرے گھر سے عزیز آباد سے نکلا تھا؟ عزیز آباد سے آپ نے اسلحہ نکال لیا؟ اسامہ بن لادن کو لیکن آپ نہیں نکال سکے، امریکہ کو نکالنا پڑا. وہ آئے، ان کے جہاز آئے، آپریشن کیا، نکال کے اسامہ بن لادن کو لے گئے پاکستان سے. آپ کیسے انکار کریں گے کہ آپ کے پاس آپ کی پناہ میں طالبان، القاعدہ کے لوگ جن کو آپ گٹ طالبان کہتے ہیں وہ نہیں ہیں؟ قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا بند کر دیجیے. آپ کے جو وہ ہیں اس وقت وزیر فیڈرل انٹیریئر منسٹر چودھری نثار، سنیے وہ کیا کہتے ہیں. 2017 کا میں حوالہ دے رہا ہوں. 15 جنوری 2017 کو کہتے ہیں انٹیریئر منسٹر چودھری نثار علی خان لیسٹ LAST
HED lashed out at his critics on Saturday, saying it is unfair to link everything to Maulana Ahmad Ludhianvi, chief of proscribed Ahle Sunnat wal Jamaat. یہ کس نے کہا؟ چودھری نثار نے. آج بھی چودھری نثار ان طالبان اور جہادیوں کا سربراہ ہے. آپ میں نے ابھی کہا آپ سے لدھیانوی کا نام لیا، تو اس سے پہلے کا بھی ذرا سن لیجئے کہ جو سپاہی صحابہ کا گروپ بنا تھا، آگے چل کر اس میں کیا ہوا؟ فارمیشن بصرہ along with Akram Lahori and Malik Ishaq separated from Sipahi Sahaba and formed Lashkar-e-Jhangvi in 1996. In 1996, the newly formed group took its name from Sunni cleric Haq Nawaz Jhangvi, who led anti-Shia violence in the 1980s. One of the founders of Sipahi Sahaba Pakistan, جس کا نام آج جماعت اہل سنت وغیرہ وغیرہ جو رکھا گیا ہے وہ ہے. اور آپ کو میں اب آگے اور بتاتا ہوں، ذرا اس کو بھی سن لیجئے گا کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ جماعت اہل سنت کیا کر رویہ کرتی رہی ہے. نومبر 21, 2014 Jamaat al-Ahrar claims responsibility for attack on MQM camp. اب میں آپ کو بتاتا ہوں نومبر 21 نومبر 2014 AFP کی رپورٹ ہے. We accept the responsibility of the attack on MQM camps in Aurangi town, Karachi. TTP تحریک طالبان پاکستان، JA جمعیت الاسلام، احسان الہی احسان الہی نومبر 21 2014. یہ ان کی پریس ریلیز ہے جی. کس کس کو جھٹلائیں گے آپ؟ اور آئیے جی ایک منٹ 1B آپ کو بتایا. 1B دیکھیے جناب، اب میں چلتا ہوں. آفٹر دی اٹیک واٹس نیوکلیئر الائے فیئرس امپلوژن. اس میں یہ تھرسڈے 5 مارچ 2009 کی سٹوری ہے، جس میں ایک چیز بتائی جا رہی ہے
اور وہ یہ ہے، ذرا اور سے سنیے، intelligence services. The aims of Pakistan's premier spy agency, Inter-Services Intelligence, are the big question. Does it still support at least some of the extremist group? Question mark. اس کو میں دوبارہ پڑھوں گا. میری تیسرے لیکچر میں بھی بات ادھوری رہ گئی تھی کہ میں 26 سال سے جلا وطن اپنی تحریک کو جاری رکھا ہوا ہوں. 3 4 ٹکڑے کر دیے، لیکن کراچی ہو، حیدرآباد ہو، میرپور خاص ہو، سکر ہو، نواب شاہ ہو، ٹنڈو نایار ہو، ٹنڈو جام ہو، ٹنڈو آدم ہو، کس کس شہر کا نام لیں گے؟ میں کہتا ہوں اندرون سندھ جو شہر ہیں، شکارپور، خیرپور، دادو، گھوٹکی، جتنے گاؤں دور دراز کے انٹیریئر کے علاقے ہیں، وہاں جو ایم کیو ایم کے چاہنے والے، میرے نظریے کے چاہنے والے، ماننے والے ہیں، وہ آج بھی میرے ساتھ ہیں. اس کے علاوہ پنجاب میں، صوبہ سرحد میں، صوبہ بلوچستان میں جو ہیں، ہزاروال، گلگت، بلتستان میں، دور دراز علاقوں میں، وہ آج بھی موجود ہیں میرے ساتھ. غریب ہیں، سامنے آئیں گے تو جب ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف کو رینجرز والے نہیں چھوڑتے ہیں، ڈاکٹر ظفر عارف کا لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے برابر رینک ہے، اسے میجر جنرل گرفتار کرتا ہے بلال اکبر. اس کے خلاف باجوہ صاحب نے اب تک کوئی کارروائی نہیں کی. اللہ کی تو ہوگی کارروائی. تو میں یہ کہہ رہا تھا، اگر مجھے اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے کہ میں 26 سال میں واحد آدمی ہوں دنیا کا کہ 26 سال ملک سے دور رہ کے میں نے مضبوط اپنی تنظیم آج بھی موجود رکھی ہے. ایم کیو ایم اور ایم کیو ایم کے اور الطاف حسین کے چاہنے والے آج بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں پاکستان میں، جو مظلوم ہیں، حاوی ہیں، کسان ہیں، مزدور ہیں، محنت کش ہیں، مظلوم ہیں، چاہے ان کی قومیت کوئی بھی کیوں نہ ہو، چاہے ان کا مذہب کوئی بھی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں سب سے محبت کرتا ہوں، سب کے حقوق کی بات کرتا ہوں. اگر یہ فوج ایم کیو ایم کو مارنے، ایم کیو ایم کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے، گروپ بندی کرنے کے بجائے الطاف حسین کو سینے سے لگاتی، ایم کیو ایم کے ساتھ تعاون کرتی، تو آج خدا کی قسم میں پاکستان کو جو خدا نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں، میں بغیر وزیر اعظم اور صدر بنے ہوئے وہ مشورے، وہ تجاویز دیتا جس سے آج پاکستان دنیا کا مضبوط ترین ملک بن جاتا. مجھے افسوس ہے کہ فوج والوں نے مجھ پر میری قدر کرنے کے بجائے، میری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانے کے بجائے مجھے را کا ایجنٹ، کہ ہمارے پاس ثبوت ہے، کنفرم ثبوت ہے کہ میں را کا ایجنٹ ہوں، میں مظلوموں کا ایجنٹ ہوں، غریبوں کا ایجنٹ ہوں، محروموں کا ایجنٹ ہوں،
کسی ملک کا مجھے ایجنٹ بننا ہوتا تو جب مرحوم لیفٹیننٹ جنرل جن کا انتقال ہو گیا انہوں نے بریگیڈیئر امتیاز جو زندہ ہیں ان کے ہاتھ خدا کی قسم نوٹوں سے بھرے ہوئے بریف کیس بھیجے تھے، میں نے لات مار کے واپس کر دیے. میں اسی وقت بک جاتا. یہ ٹیلی ویژن پر انہوں نے کہا ہے آ کے، لیکن یہ چیزیں نہیں دکھاتے. اب بار بار نہیں دکھاتے، وہی دکھاتے ہیں دا بلنڈر. The division of the subcontinent was the blunder mistake in the history of mankind. This is my philosophy. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کے خلاف ہوں، یہ میری فلسفی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ہندوستان تقسیم نہیں ہوتے تو مسلمان آج بر صغیر میں بہت بڑی طاقت ہوتے، بہت بڑی طاقت ہوتے، بہت بڑی طاقت ہوتے. اور جو سازشیں آج ملت اسلامیہ کے لیے کی جا رہی ہیں وہ نہیں کی جاتی. اتنے مسلمان ہندوستان میں طاقتور ہوتے ہیں. آئیے پھر میں اسے دوبارہ پڑھتا ہوں. دا ایمس آف پاکستان سپریم اسپائی ایجنسی انٹر سروسز انٹیلیجنس ISI are being questioned. Does it still support at least some of the extremist group? Question mark. The ISI, once heavily backed by Washington, masterminded the Mujahideen resistance in Afghanistan to the Soviet invasion in the 1980s, training and financing the insurgents. The ISI then decided to use the same tactics against India, founding a series of militant groups that started a violent resistance to Indian rule in disputed region of Kashmir. The agency also nurtured a number of sectarian outfits such as Sipahi Sahaba. کس نے بنائی سپاہی صحابہ؟ کس نے بنائی؟ ISI نے بنائی. تحریک طالبان، طالبان موومنٹ آف پاکستان، alternative referred to as the Pakistani Taliban, is a terrorist group which is an umbrella organization of various Sunni Islamist militant groups based in the northwestern federally administered tribal areas along with the Afghan border in Pakistan. Most but not all Pakistani Taliban groups coalesce under the ایک منٹ طالبان پاکستانی طالبان گروپس coalesce
under the TTP in December 2007, about 13 groups united under the leadership of Baitullah Mahsood to form Tehreek-e-Taliban Pakistan. Among Tehreek-Taliban Pakistan's stated objectives are resistance against the Pakistani state, enforcing the interruption of Sharia, and a plan to unite against NATO-led forces in Afghanistan. اب پوری ہسٹری میرے پاس ہے، میں نے اگر وہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کی تو میرا حال یہ کہ اس کے لیے تو پھر بہت سارے دن چاہیے ہوں گے. ہاں، میں نے ایک ذکر کیا تھا پنجابی طالبان کا، جس پر اس کلوز ڈور اجلاس میں پنجاب کے وزراء چیخ اٹھے تھے اور ISI کے سربراہ پر چڑھ دوڑے تھے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، پنجاب کو بدنام کر رہے ہیں، پنجاب میں کوئی طالبان نہیں ہے. شہباز شریف نے کہا اے طالبان، آپ کو جو کارروائیاں کرنی ہے آپ کریں، آپ تو ہمارے اپنے ہیں، ہمارے یہاں کوئی کارروائی نہیں کرے. کیا آپ کو یہ یاد نہیں ہے شہباز شریف کا بیان؟ نہیں یاد؟ پھر اللہ آپ کی خیر کرے، میں دعا ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں. کیا آپ کو نہیں معلوم پنجاب گورنمنٹ ان دہشت گردوں کو، مدرسوں کو فائننس کرتی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ جب آپ پنجابی طالبان کہتے ہیں تو چڑھ جاتے ہیں. تحریک-طالبان پنجاب، دا تحریک-طالبان پنجاب، اس میں اردو اسپیکنگ بھی ہیں، پنجابی اسپیکنگ بھی ہیں، سرائیکی اسپیکنگ بھی ہیں، اور یہ سب ہے جنوبی پنجاب میں زیادہ تر. Alternatively called the Punjabi Taliban was a network of member of banned militant groups based in South Punjab, the southernmost region of Punjab, Pakistan's most popular Punjab province. The group was disbanded in September 2014 and is no longer active. Most popular major faction of the so-called Punjabi Taliban includes operative of Lashkar-e-Jhangvi, Sipah-e-Sahaba, Pakistan, Jaish-e-Mohammed, who have previously supported the Kashmir. Pakistan, Jaish-e-Mohammed, who have previously supported the Kashmir insurgency against India in Jammu and Kashmir, a disputed territory administered by India that is claimed by the Punjabi Taliban, have reportedly developed strong connections with Tehreek-e-Taliban Pakistan. The Afghan Taliban, تحریک نفاذ شریعت محمدی
and various other groups based in North West Frontier Province, NWFP, presently known as Pakhtunkhwa, and the federally administered tribal area FATA. It has increasingly provided the foot soldiers for violent acts and played an important role in attacking Ahmadis, Shias, Sufis, and other civilian targets in the Punjab. The term Punjabi Taliban is politically sensitive. ذرا غور سے سنیے. The term Punjabi Taliban is politically sensitive among Pakistanis, given the Punjabi are the largest ethnic group in the country and have history been disassociated with the Taliban, an organization that has Afghan and Pashtun roots. Although the Punjabi Taliban are claimed and believed to be an establishment militant group, the government of Punjab has denied and rejected their existence. Shehbaz Sharif, the Punjabi Chief Minister, yani the Punjab Chief Minister, has claimed that the term Punjabi Taliban is an insult to the Punjabis. ذرا غور سے سن رہے ہیں. Punjabi Taliban. Who said it? Chief Minister of Punjab. کیا the term Punjabi Taliban is an insult to Punjabis and accuses that it was coined by Rahman Malik purposely on ethnic grounds. During a 17th March 2010 cabinet meeting, Malik confirmed that Punjabi militant had joined Waziristan-based Taliban to stage attack inside Punjab. Georgetown University's Christian Fair writes that the movement is composed of Pashtuns and Punjabis, amongst other Pakistani and even foreign elements, Saudis, Yemenis, Misris, Jordanian, and UAE people. The Lahore police accused them being responsible for 3rd March 2009 attack on the Sri Lanka cricket team in Lahore. The group also claimed 2009 Lahore bombing shortly after the attack, although attack was also claimed by Tehreek-e-Taliban Pakistan, and May 2010 attack on Ahmadi Mosque in Lahore, which were aimed at the Ahmadi minority sect. میں آپ کو اور کتنا بتاؤں ان کے جو انہوں نے بم بلاسٹ وغیرہ کیے ہیں، کتنا بہت لمبی داستان ہے.
آپ چاہیں تو انٹرنیشنل سیکریٹریٹ فون کر کے کہیں کسی ذمہ دار سے بات کراؤ، رابطہ کمیٹی کے ممبر سے بات کراؤ اور ان سے کہیں کہ جو لوگ بھائی کے لیکچرز تیار کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں، ریکارڈ کر کے ہم تک پہنچا رہے ہیں، ان لوگوں سے ملا دیں. ان سے آپ کی بات ہو تو آپ ان سے کہیے آپ ہمیں اس کی پوری کاپی جو چاہیے آپ کو ہم آپ کو بھیج دیں گے، جو چاہیے آپ کو ہم آپ کو بھیجیں گے. میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، اب میں کچھ تھوڑا سا تذکرہ اور کر دوں تاکہ آپ کی بات اور سمجھ میں آ جائے. پاکستان 25th ملیٹنٹ آرگنائزیشن، ٹائم ہے آپ کے پاس؟ یقیناً نہیں ہوگا، 1 گھنٹہ ہونے والا ہے. پاکستان بین 25 جس میں القاعدہ ہے، جو فاؤنڈیڈ ان 88 بائی اسامہ بن لادن، سپاہی محمد آرمی آف محمد is a Shia militant organization. It was founded by Murid Abbas Yazdani in 1993. تحریک نفاذ فقہ جعفریہ. This party was formed in 1979 following the Islamic Revolution in Shia Iran, and it aims to introduce fiqh Jafriya Shia legal system for Pakistan Shias to prevent imposition of the Sunni school of thought. اور سنیے سپاہی صحابہ، اس سنی سیکٹیرین گروپ responsible for carrying out terrorist activities against Shias in Pakistan, SSP, also operates a political party, and its leaders have been elected into National Assembly. It's one of the most powerful sectarian militant organizations and was responsible for the attack on Shia worshippers in Karachi in May 2004, which killed at least 50 people. The organization was banned by President Pervez Musharraf in January 2002. Since then, the SSP has changed its name to Millat-e-Islamiyya Pakistan, but was banned again in September 2003. Jamaat-ud-Dawa, the jihadi leaders known as the architect of suicide attack in Kashmir, Hafiz Saeed, is the founder of Jamaat-ud-Dawa and leads the armed brigade Lashkar-e-Taiba.
known to be one of the most organized and well-equipped militant groups operating in far-flung areas of Muzaffarabad and Bagh area. In November 2008, Jamaat-ud-Dawa was accused by India and US for trading the 10 gunmen involved in the Bombay attack. Subsequently, the Pakistan Army launched an operation against LET, Lashkar-e-Taiba, and raided their center in Muzaffarabad, arrested more than 20 members. The center was later sealed off, according to the government. یہ گورنمنٹ نے بتایا ہے، لیکن وہ سیل دکھانے کے لیے کیا گیا ہے، جس طرح 90 سیل کیا ہوا ہے، 2 رینجرز والے بٹھائے ہوئے ہیں وہاں پر، اس طرح کا سیل نہیں کیا ہوا. Al-Akhtar Trust, Karachi-based Al-Akhtar Trust was formed in November 2000 to provide financial assistance for Islamic extremists, including the Taliban, and to feed, clothe, educate, and children of religious martyrs. The group, reportedly linked to Al-Qaeda, is accused by the US of being terrorist financiers and for maintaining links with an individual involved in the abduction and murder of Wall Street Journal reporter Daniel Pearl. یعنی ڈینیل پر کو ابڈکٹ بھی کیا اور مرڈر بھی کیا. It is also linked with Jaish-e-Mohammed. Al-Rashid Trust. It is one of the 27 groups listed above by the US involvement in financing by the US for involvement in financing and supporting network of international terrorist groups. It was founded by Mufti Muhammad Rashid in February 1996. Jaish-e-Mohammed is prominent jihadi organization formed in 2000 after supporters of jihadi leader Maulana Masood Azhar split from Harkatul Mujahideen. The group primarily motive is to separate Kashmir from India and has carried out a series of attacks in the Indian administered Kashmir. It is regarded as a principal terrorist organization in Jammu and Kashmir. In January 2002, Jaish-e-Mohammed was banned. However, it continued to operate under the alternative name Jamaatul Furqan. Lashkar-e-Jhangvi, and school of Sipahi Sahaba. The group focused on anti-Shia attacks and was banned by the President Pervez Musharraf in August 2001 and led army to take refuge with the Taliban in Afghanistan.
after collapse of Taliban, LJ members became, Lashkar-e-Jhangvi member became after collapse of, became an active member aiding other terrorist activities in Karachi, Peshawar and Rawalpindi. The group attempted to assassinate former Prime Minister Nawaz Sharif. Tehreek-e-Taliban, a militant group, primarily conflict with central government, the TTP. Resistance against the Pakistan Army. Tehreek-e-Nifaz-e-Sharia Muhammad, Lashkar-e-Taiba, is one of the largest and most active militant organization in South Asia, founded by Hafiz Muhammad Saeed and Zafar Iqbal in Afghanistan and currently based near Lahore. Lashkar-e-Islam, a militant organization active in and around Khyber Agency and Bajod Agency, FATA. Jamiatul Ansar, a Sunni extremist organization also known as Harkatul Mujahideen, operated in India administered Kashmir. Khuddam-e-Islam. This group was founded by the leader of Jaish-e-Mohammed group, Maulana Masood Azhar, as a new outfit to fight in Jammu and Kashmir. The organization was formed after Azhar released in June 2001 from India jail, where he was detained for hijacking hostages in 1999. The intelligence agencies are reportedly to have said that this group was formed after JEM had split over whether or not to attack U.S. interest in Pakistan. ایک اور رہ گئی ہے ساتھیوں، وہ میں بتا کے چوتھا لیکچر آج کا ختم کرتا ہوں، اور اپنے جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں ساتھی اور اس کو اپلوڈ کر کے بھیجیں گے، وہ تصاویر نکال لیں۔ نیشن اخبار پاکستان کا ہے، دا نیشن اخبار کس کا ہے؟ پاکستان کا ہے، لاہور سے نکلتا ہے، پنجابی ڈومینیٹڈ پیپر۔ یہ لکھتا ہے sleeping with sectarianism, how militant are becoming a political force in Pakistan. Let us see if any political party will appear to have clarified of thought and equal conviction in taking back
political space back from these militants. November 8, 2016 یہ پکچر ہے جس میں مولانا محمد سمیع صاحب بیٹھے ہیں اور یوسف لدھیانوی صاحب بیٹھے ہیں اور چودھری نثار صاحب بیٹھے ہیں. ذرا دیکھیں کیسے ہاتھ باندھ کے بیٹھے ہیں جیسے مریدین نہیں بیٹھتے. دیکھیے 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 ایز پر اسٹڈی بائی نیور فارگیٹ پاکستان ایٹ لیسٹ 4,707 Pakistani have been killed in sectarian violence between January 2001 and 2016. August 2016. The killings of Shias has been systematic in terms of targeting place of worship, religious gatherings, community leaders such as doctors, lawyers and clerics. A case for Shia genocide in Pakistan is indeed undeniable. یہ دیکھیے ذرا ساتھیوں یہ تصویر دکھائیے حضرت مولانا محمد احمد لدھیانوی امیدوار برائے صوبائی اسمبلی PP 78 اور برابر میں لکھا پاکستان زندہ باد. تو یہ کیوں نہیں کہیں گے؟ ہر قسم کی سپورٹ ہے، پیسے کی، گھر کی، مال کی، اسلحے کی، ہر چیز کی سپورٹ ہے جی. میں خالی فوٹو کے بارے میں تھوڑا سا میرا خیال ہے پڑھوں کیونکہ بہت لمبا ہو جائے گا یہ. بل بورڈ تو آپ کے یہاں معلوم ہوگا. بل بورڈ ان PPP 78 ایڈورٹائزنگ لدھیانویز الیکشن کیمپین. ان کو حصہ لینے کی بھی اجازت ملی بھی ہے کہ یہ اپنا مطلب جلسہ وغیرہ کریں. اور یہ دیکھیے آپ نے سنا ہوگا اسلام آباد میں ایک جگہ ہے پارا، جہاں دنیا کی ون آف دی موسٹ پاورفل انٹیلیجنس ایجنسی ہیڈ کوارٹر از سچویٹڈ. ISI کا ہیڈ کوارٹر ہے آپ پارا اسلام آباد میں. یہاں کی ذرا یہ تصویر دیکھیے آپ. ارے تصویر دیکھ رہے ہیں میرے ساتھیوں آپ لوگ، ماں بہنوں بزرگوں، اسٹوڈینٹس، یوتھ، مائی ڈیئر یوتھ، مائی لو، پلیز look at this picture. Ahmad Lodhianvi addressing ASWJ rally, 8 August 2016 at 3 p.m. 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 8 August 2016 at 3 p
in Appara, Islamabad on 28th October 2016, announcing his bid to become MPA from PP 78 Chand. اور ہزاروں چیزیں ہیں، کیا کیا بتاؤں، کیا کیا دکھاؤں. یہ لیجیے جی، یہ دیکھیں ایک اور. میرے ساتھیوں ذرا آ جائیے. ایک زمانے میں پرائم منسٹر ہوا کرتے تھے ظفر جمالی صاحب. ذرا آ جائیے، ذرا آ جائیے اور ذرا یہ تصویر دکھائیے. لے آئے، یہ دکھائیے. یہ پولنگ بوتھ ہے میرا خیال ہے، یہاں اسمبلی کا ہال ہے، وہاں ووٹنگ ہو رہی ہے. فارمر ہیڈ آف SSP اینڈ MNA Azam Tariq, the former Prime Minister Mir Zafrullah Khan Jamali in the National Assembly. دیکھ لی آپ نے فوٹو؟ اچھا جی، ابھی دیکھیے میں اور شاید دکھا دوں ایک آدھ. یہ دیکھیں، ایک اور آ گیا فوٹو، ایک اور فوٹو آ گیا. یہ دیکھیے، اس میں عمران خان کی تصویر ہے، فضل الرحمان صاحب کی تصویر ہے. اس میں جماعت اسلامی کے امیر، کیا نام ہے ان کا، ان کی تصویر ہے. اور پتہ نہیں PTI. یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں اور نکلے ہیں ISI کے تھیلوں سے. ذرا سنیے، کیا اس پہ ترازو بھی بنا ہوا ہے. اور لکھتے ہیں، اس کے نیچے لکھا ہے ہولڈنگ فار UC-25 elections in Karachi, showing the alliance between ASWJ یعنی اہل سنت والجماعت، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی. Now it is, you can say that People's Party have become half and half. Half is jihadi, half is so-called progressive. People's Party. کیونکہ جب بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی، ایک ایک آدمی لیڈر چھوڑ کے بھاگ گیا تھا، شادیاں کر رہا تھا، دعوتیں اڑا رہا تھا، شراب کی محفلیں سجا رہا تھا، مجرے دیکھ رہا تھا. کیوں وڈیرے جاگیردار سے؟ اے پیپلز پارٹی کے غریبوں، اے پیپلز پارٹی کے پرانے کارکنوں، آؤ الطاف حسین کے ساتھ شامل ہو جاؤ. واحد ملک کا خیر خواہ ہے. ملک کو اگر اللہ کے فضل سے اور اس کی ذات سے امید ہے بچا سکے گا تو الطاف حسین آپ کی مدد سے اور اللہ کی تائید سے بچا لے جائے گا. آؤ میرا ساتھ دو، آؤ میرا ساتھ دو. بس جی، اور ایک آخری تصویر اور دیکھ لیجئے کہ ان کو پیسہ کہاں سے ملتا ہے. ISI کے تھرو ملتا ہے. ISI کے پاس کہاں سے آتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
اب پڑھوں گا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ان جہادی قاتل آرگنائزیشنز کو پیسہ ملتا ہے سعودی عربیہ سے. یہ فوٹو دیکھ رہے ہیں آپ؟ پیچھے کعبۃ اللہ کی تصویر ہے, 4 آدمی بیٹھے ہیں. تصویر نظر آئی آپ کو؟ صاف آ رہی ہے تصویر؟ تصویر صاف آ رہی ہے آپ کو؟ لکھتے ہیں اس کے نیچے تصویر کے احمد لدھیانوی ایکسٹریم رائٹ اسپیکنگ ایٹ اے مسلم ورلڈ لیگ کانفرنس ان سعودی عربیہ. میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, بہت کچھ بتانا ہے, لیکن اس کے لیے وقت کی تنگی ہے, آپ کی مصروفیات ہیں, ملک کے حالات ہیں, گھر گھر چھاپے ہیں. آپ کو چوکس بھی رہنا ہے, کیونکہ آج بھی لگی ہے نظر رینجرز کی ایم کیو ایم کے کارکنوں کو پکڑنے میں. دل میں حسرت رکھتے ہیں رینجرز والے, بس ایک مارتے چن چن کے ایک ایک کارکن کو, نہ رہے ایم کیو ایم, نہ کوئی چیلنج کرنے والا اسٹیبلشمنٹ کو رہے. یہ ہے اسٹیبلشمنٹ کا نعرہ. میرے بھائیوں, میں اب چلوں گا قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں. فاؤنڈر لیڈر آف پاکستان. قائد اعظم کون تھے, کیا چاہتے تھے, پاکستان کیوں بنایا, کس لیے بنایا, اور کس نے پاکستان کا ساتھ دیا, کس نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہ کر دوں تو آپ میرا ساتھ دینا چھوڑ دیجئے. ایک ایک حقیقت بیان کروں گا آپ کے سامنے, جھوٹ ایک بھی نہیں ہوگی. جو میں نے بتایا ہے میں اون کرتا ہوں, جو مجھ پہ مقدمہ کرنا چاہے اس پہ مقدمہ کر دے, میں سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کوٹیشنز بیان کیے ہیں, میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا. تو بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح, ان کے بارے میں دیکھیے قرارداد پاکستان آپ کو بتا چکا ہوں, اور اس کی حقیقت بھی بتا چکا ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح جو ہیں ان کے بارے میں پوری تفصیل سے آپ کو ابتدا سے بتانا چاہتا ہوں, تاکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں, طلباء طالبات ہیں, ان کے علم میں آئے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کون تھے, قائد اعظم محمد علی جناح کیا کرتے تھے,
کب شادی ہوئی، کس مسلک سے تعلق رکھتے تھے، کیا نظریات رکھتے تھے، یہ سب آپ کو بتاؤں گا ثبوت اور شواہد کے ساتھ انشاءاللہ۔ 5ویں لیکچر میں ہسٹوریکل، philosophical and factual teaching lecture نمبر 5 میں اس کو بیان کروں گا۔ مجھے معلوم ہے آپ کو بے چینی ہو رہی ہوگی کہ جلدی سے یہ آئے اور میں سنو، تو انشاءاللہ یہ بھی ہو جائے گا۔ بس دعا کیجئے، اور بہت طویل ہو گیا لیکچر 4، معذرت چاہتا ہوں، وقفہ بھی تو کافی ہو گیا تھا نا، تو پلیز معاف کیجئے۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ تعالی مہاجروں کی غیب سے مدد فرمائے، اللہ تعالی مہاجروں کو رینجرز کے مظالم سے نجات دلائے، رینجرز کی قید سے قیدی میرے ساتھیوں کو آزاد کرائے، اللہ میاں جو لاپتہ ہیں انہیں بازیاب کرائے، اللہ میاں جو والدین تڑپ رہے ہیں بچوں کے لیے، ان کے نام پر، شہیدوں کے نام پر ان کے والدین نے، خاندان نے، فاروق ستار سمیت تمام ایم این ایس کو، ایم پی ایس کو، ایم این ایس کو ووٹ دیے تھے کہ یہ ہماری شہادتوں پر بے گناہ، ہمارے بے گناہ اغوا کیے جانے پر ہماری لاشوں کو سر بریدہ کر کے میوٹیلیٹڈ باڈیز بنا کر سڑکوں پہ پھینکیں گے، تو یہ منتخب نمائندگان اسمبلیوں کا بائیکاٹ کریں گے، اسمبلیوں میں ہڑتال کریں گے، اپنی جانیں دے دیں گے ساتھیوں کے لیے، لیکن یہ بھاگ گئے، شہیدوں کو بھول گئے، لاپتہ ساتھیوں کو بھول گئے۔ اللہ انہیں ضرور ان کا حساب لے گا، اور انشاءاللہ شہیدوں کو بہت اعلیٰ مقام دے گا اللہ تعالیٰ، لاپتہ ساتھیوں کے ساتھ اللہ بہتر کرے گا، اللہ ان کے گھر والوں کو بھی سکون دے جو ہر روز اپنے پیاروں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں بیٹے بیٹیاں، بھائی بہنیں، مائیں، بیویاں کس طرح انتظار کرتی ہیں، گھائل کی گھائل جانے، اور نہ جانے کوئی جس کو گھائل ہوتا ہے، زخم لگتا ہے، چوٹ لگتی ہے، اس چوٹ کی تکلیف اسی کو ہوتی ہے، کسی اور کو نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے اللہ سے ان دعاؤں کے ساتھ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ کیا دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ ضرور انصاف کرے گا۔ میں اسی طرح زندگی رہی تو آپ کو آگاہ کرتا رہوں گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کو اللہ اپنی زبان میں رکھے، خوش رکھے، مشکلات دور کرے، ایم کی مشکلات دور کرے، 90 کا تالا توڑ دے۔ پھر میں کوئی اور سخت لفظ کہوں گا تو برا لگے گا، لیکن نہیں کہتا، میرے دل کی آواز اللہ نے سن لی ہے۔ اجازت چاہتا ہوں، آئندہ کے لیکچر تک انتظار کیجئے، اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ بچوں کے لیے جاتے جاتے ایک پپی ادھر، ایک پپی
پپی اس گال پہ، دوسری پپی دوسرے گال پہ. بہت بہت پیار، بہت بہت پیار. I love you, I love you, I love you. اللہ حافظ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.